اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وآلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد۔ ناظرین سلام علیکم۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی سوانح حیات آپ کی خدمت میں پیش ہو رہی ہے، اور کل ہم نے مولا کے بچپن کے کچھ واقعات آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ اسی سلسلے کو تھوڑا اور آگے بڑھاتے ہیں۔ دیکھیے، مسئلہ ہے تاریخ اسلام میں اولیت اسلام کا کہ سب سے پہلے مسلمان کون ہوگا، اور اس پر بعض لوگوں نے کہا کہ وہ بوڑھوں میں فلاں ہوئے اور عورتوں میں جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کا نام لیا، اور پھر بچوں میں مولا کائنات کا نام لیا گیا۔ اس حوالے سے بھی چونکہ مولا کے بچپن کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں، میں آپ کی خدمت میں دو تین باتیں رکھنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، سب سے پہلے مسلمان کون ہوا، اس کا سوال تو تب آئے گا جب انسان پہلے اسلام کے دائرے میں نہ ہو، پہلے اس کی زندگی کفر میں گزر رہی ہو، پھر اسلام لانے کا سوال ہوگا۔ تو اسلام لانے کا سوال ان لوگوں کے متعلق تو ہو سکتا ہے جن کے زمانے کفر و الحاد، جن کی زندگیاں کفر، شرک اور الحاد میں گزر رہی تھی، جو بت پرستی میں جن کی زندگیاں گزر رہی تھیں، اس حوالے سے تو یہ بات نہیں ہو سکتی کہ جو آیا تو خانہ کعبہ میں آیا، اور جس کی شان یہ ہے کہ مولا خود فرماتے ہیں، اور نہج البلاغہ کا یہ جملہ ہے، مولا فرماتے ہیں میں دین فطرت پہ پیدا ہوا اور ایمان اور ہجرت میں سبقت لے گیا۔ میں دین فطرت پہ پیدا ہوا اور ایمان اور ہجرت میں سبقت لے گیا، کوئی علی کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور دیکھیے، یہ بات کہ اولیت اسلام کے حوالے سے جو بات کی جاتی ہے، تو میرا ان سے کہنا سیدھا سادہ یہی ہے کہ بچوں میں سب سے پہلے یہ ایمان لائے جو یہ کہا جاتا ہے۔ تو کیا اور سوال یہ ہے کہ کیا اور بچے بھی ایمان لائے تھے؟ اگر اور بچے ایمان لائے ہوتے تو پھر ایک بات ہوتی کہ ہاں بچوں میں سب سے پہلے یہ ایمان لائے، لیکن جب اس زمانے میں ہمیں کوئی ایسا بچہ ملتا ہی نہیں ہے کہ جو ایمان لے کر آئے ہو۔ ابھی آپ کی خدمت میں وہ واقعات درج کیے جائیں گے کہ جو قریش کے بچوں کا طریقہ تھا رسول خدا کے ساتھ، وہ کیا تھا۔ تو پھر یہ کہنا کہ بچوں میں سب سے پہلے ایمان لے کر آئے، یہ صرف اور صرف امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل پر پردہ ڈالنے کی ایک ناکام کوشش ہے۔ بہرحال عزیزان گرامی، مولا خود فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں، اسی زمانے کو یاد کرتے ہوئے مولا فرماتے ہیں اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خدیجہ ام المومنین جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کے گھر کے علاوہ کسی گھر کی چار دیواری میں اسلام نہ تھا، البتہ تیسرا ان میں سے میں تھا۔ یہ مولا کائنات کی جملہ ہے۔ یہی وہ افراد ہیں کہ جو اسلام کی بنیاد ہیں، یوں دیکھا جائے تو۔ دیکھیے، اس حوالے سے میں آپ کی خدمت میں ایک مختصر سا واقعہ ہے جو تاریخ طبری میں موجود ہے، اور وہ یہ ہے کہ اسماعیل ابن ایاس کہتے ہیں کہ میرے دادا عفیف بیان کرتے ہیں کہ میرا کسی تجارت کے کام سے مکے جانا ہوا۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ مکہ اس زمانے میں پورے عرب میں بزنس کا سینٹر پوائنٹ تھا، اور یہ ایک مرکز تھا۔ اسی وجہ سے ابرہا نے مکے پر چڑھائی کی تھی، وہ لشکر لے کر آیا تھا، کیونکہ اس کی کوششوں کے باوجود لوگ یمن کی طرف مائل نہیں ہو رہے تھے، مکہ ہی سینٹر پوائنٹ تھا۔ تو وہ کہتا ہے، عفیف کا یہ کہنا ہے کہ میں کسی تجارت کی وجہ سے، تاریخ طبری میں یہ جملے موجود ہیں کہ میں آیا اور میں مکے آیا، میں خانہ کعبہ میں گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص ہے، بڑا وجیح ہے، بڑا خوبصورت ہے۔ وہ آیا، اس نے پہلے سورج کی طرف نگاہ کی اور پھر خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے اللہ اکبر کہا۔ اتنے میں ایک بچہ آیا اور اس کے داہنی جانب کھڑا ہو گیا۔ پھر وہی بیان کرتا ہے، پھر ایک خاتون آئی اور ان دونوں کے پیچھے کھڑی ہو گئی۔ اس نوجوان نے رکوع کیا، اس بچے نے بھی رکوع کیا، اس خاتون نے بھی رکوع کیا، اس نوجوان نے سجدہ کیا، اس بچے نے بھی سجدہ کیا، خاتون نے بھی سجدہ کیا، اور پھر وہ اس طریقے سے عبادت کر رہے تھے۔ وہ کہتے ہیں میں اس پرعظمت طریقے عبادت سے متاثر ہوا۔ عفیف کہتے ہیں میں متاثر ہوا، اور عباس رسول خدا کے چچا عباس سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ جوان میرا بھتیجا محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور یہ بچہ جو ان کے ساتھ ہے، یہ بچہ میرا بھتیجا علی ابن ابی طالب ہے، اور یہ خاتون رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی لے کر کہا کہ یہ ان کی زوجہ خدیجہ بنت خویلد ہے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے بیان کیا کہ اللہ نے اسے اس طریقے سے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ اب غور طلب بات یہ کہ یہی عفیف بعد میں کہتے ہوئے نظر آئے کہ کاش میں اس دن ایمان لے آیا ہوتا تو ایمان لانے والوں میں تیسرا ہوتا۔ یہ عفیف کے جملے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی اور اس طریقے سے ایمان نہیں لایا جیسے جس وقت
یہ نماز پڑھ رہے تھے۔ اور نماز ہی کے حوالے سے میں آپ کی خدمت میں یہ بات بھی عرض کرتا چلوں کہ تاریخ کامل میں یہ جملے ملتے ہیں، تاریخ کامل بھی ہماری کتاب نہیں ہے، اس میں جملے ملتے ہیں کہ دوشنبے کے دن پیغمبر اسلام مبعوث ہوئے اور سہ شنبے کو علی نے نماز پڑھی ہے رسول خدا کے ساتھ۔ مولا کائنات کی عمر کیا ہے؟ بہت مختصر ہے، ابھی دعوت ذوالشیرہ کے ضمن میں وہ بات بھی آپ کی خدمت میں عرض کی جائے گی۔ مولا کی عمر بہت مختصر ہے، اس عمر میں دوشنبے کے دن تاریخ کامل کے جملے کہ رسول مبعوث برسالت ہوئے، سہ شنبے کو مولا کائنات نے رسول خدا کے ساتھ نماز پڑھی ہے۔ طبقات ابن سعد میں یہ سارے حوالے ہمارے کتاب کے نہیں ہیں، ہماری کتابوں سے نہیں ہیں۔ طبقات ابن سعد میں بھی یہ جملے ملتے ہیں کہ سب سے پہلے علی نے نماز پڑھی ہے اور اس وقت آپ کی عمر 10 سال کی تھی۔ یہ طبقات ابن سعد میں جملے ملتے ہیں۔ اسی طریقے سے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، خود یہ جملے آپ کو ابن ہشام، سیرت ابن ہشام میں مل جائیں گے کہ مردوں میں جو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لایا۔ اب یہاں ہم عرض کر چکے ہیں کہ ایمان لایا، اس سے ہمارا اختلاف ہے، کیونکہ ایمان لاتا وہ ہے جو پہلے ایمان پہ نہ ہو، لیکن بہرحال ایمان لایا اور ان کے ساتھ نماز میں شریک ہوا، اور جو کچھ اللہ کی طرف سے رسول لے کر آئے اس کی تصدیق کی۔ وہ علی ابن ابی طالب تھے اور اس وقت آپ کی عمر مبارک 10 سال کی تھی۔ یہ سیرت ابن ہشام میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ خود حدیث مبارکہ موجود ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جو کتاب الاستیاب ہے، جو اصحاب کے احوال پر، ان کے حالات پر موجود لکھی گئی کتاب ہے، اس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جملہ موجود ہے کہ تم لوگوں میں اول مسلم علی ابن ابی طالب۔ حدیث رسول موجود ہے۔ یہ ساری بحثیں کہ صاحب فلاں ایمان لائے اور فلاں جو ہے وہ بوڑھوں میں سب سے پہلے ایمان لائے۔ اور دیکھیے یہ بھی میں آپ کی خدمت میں تاریخ طبری کا ہی ایک جملہ پیش کروں کہ کسی نے محمد ابن سعد کا یہ قول نقل ہے اس میں کہ اپنے والد سعد بن ابی وقاص سے پوچھا کہ کیا آپ لوگوں میں اسلام کے لحاظ سے سابق خلیفہ اول تھے؟ نام لے کر کہا کہ کیا صاحب سب سے پہلے آپ لوگوں میں سب سے پہلے خلیفہ اول اسلام لائے تھے؟ تو سعد بن ابی وقاص نے کہا کہ نہیں، بلکہ 50 سے زیادہ آدمی ان سے پہلے اسلام لا چکے تھے۔ یہ سعد بن ابی وقاص کی جملہ تاریخ طبری میں موجود ہے۔ بہرحال عزیزان گرام قدر، یہ اولیت اسلام کی جو بحث ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ لا حاصل بحث ہے، اور یہ صرف اور صرف امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل اور آپ کے مناقب پر پردہ ڈالنے کی ایک ناکام کوشش ہے۔ اسی زمانے میں جب پیغمبر اسلام نے اپنی رسالت کا آغاز کیا، اسی زمانے میں پھر یہ آیت نازل ہوئی، وَانذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ پیغمبر اسلام نے جب اس آیت کا نزول ہوا تو مولا کائنات سے کچھ کھانے کا انتظام کرنے کو کہا اور اولاد عبد المطلب کو دعوت پہ مدعو کیا۔ کھانے کا انتظام مولا کائنات نے کیا، اس کی بھی تفصیلات آپ تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو کتابوں مل جائیں گی کہ مولا کائنات نے 1 ران گوشت، 1 پیالہ دودھ اور 3 سیر آٹے کی روٹیوں کا مولا نے بندوبست کیا، اور قریش میں ان کے سرداروں کو اور بالخصوص اولاد عبد المطلب کو کھانے پر مدعو کیا۔ اور یہ کہاں مدعو کیا گیا؟ یہ کس کا گھر ہے جو سب سے پہلے تبلیغ اسلام کا مرکز بن رہا ہے؟ یہ اسی کا گھر ہے جس کے اوپر یہ بعد میں بہتان لگاتے ہیں۔ اور یہ گھر کس کا گھر ہے؟ یہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کا گھر ہے، جو سب سے پہلے یعنی جن کے اوپر الزام لگایا جاتا ہے بعد میں کہ جو ہے وہ نعوذ باللہ نستجیر باللہ، اس الزام کو بھی ہم اپنی زبان پہ نہیں لا سکتے، ان کی شان اس سے بہت بلند اور بہت اعلیٰ، لیکن بہرحال یہ بھول جاتے ہیں کہ کس کے گھر سے اسلام کی تبلیغ کا کام شروع ہوا۔ یہ محسن اسلام حضرت ابو طالب علیہ السلام ہے۔ بہرحال عزیزان گرامی، حضرت ابو طالب علیہ السلام کے گھر میں کم و بیش 40 افراد جمع ہوئے، اور کھانا ظاہر سی بات ہے بہت قلیل تھا ان کے سامنے۔ انہوں نے دیکھا، ان سرداروں نے مذاق اڑایا کہ اتنا کم کھانا ہے، ہم لوگ اس میں کون کھائے گا؟ تو رسول خدا نے ان کی طرف کہا کہ تم مجھے دکھلاؤ کہ تم کتنا کھا سکتے ہو۔ تو سب نے دیکھا کہ سب نے سیر ہو کے کھایا، خوب کھایا، اور اس کے باوجود کھانے میں کوئی کمی نہیں ہوئی۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ تھا۔ پھر جب کھانا پینا ہو چکا تو رسول خدا خطاب کرنے کے لیے کھڑے ہوئے۔ آپ نے چاہا کہ آپ کچھ کہیں، تو ابو لہب ملعون کھڑا ہوا، اور اس نے مجمع
کو مخاطب کر کے کہا، مجمع سے اس نے خطاب کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں بہکانا اور تمہارے آباء و اجداد کے دین سے تمہیں پھیرنا چاہتے ہیں، تمہیں بہکانا چاہتے ہیں، تمہارے آباء و اجداد کے دین سے پھیرنا چاہتے ہیں۔ اور پھر اس نے نعوذ باللہ نستجیر باللہ وہ کلمات میں اپنی زبان سے ادا نہیں کرنا چاہتا، اس نے رسول خدا کے اس معجزے پر بھی اعتراض کیا۔ بہرحال لوگ منتشر ہو گئے، اٹھ کے چلے گئے۔ رسول خدا نے اگلے دن پھر امیر المومنین کو حکم دیا کہ پھر دعوت کا انتظام کرو، پھر لوگوں کو بلایا۔ پھر مولا کائنات نے انتظام کیا، پھر لوگوں کو بلایا گیا۔ اب یہاں پہ تھوڑی مختلف روایات ہیں، میں سیرت امیر المومنین علیہ السلام جو مفتی جعفر حسین صاحب کی ہے اس کے حوالے سے میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ جب دوسری مرتبہ، کیونکہ بعض ایک روایت اس طریقے سے ہوئی ہے کہ جہاں اس طریقے سے 3 مرتبہ ہوا ہے، لیکن بہرحال انہوں نے لکھا کہ جب دوسری مرتبہ یہی ہوا، پھر اب لوگ کھانا پینا کھا چکے، پھر رسول خدا کھڑے ہوئے کچھ کہنے کے لیے، پھر ابو لہب کھڑا ہوا ملعون، اور اس نے کچھ کہنا چاہا تو اس موقع پر حضرت ابو طالب علیہ السلام بولے اور ابو لہب کی طرف اشارہ کر کے کہا، اے بدبخت تجھے ان باتوں سے کیا واسطہ، اور اس ملعون کو خاموش کرایا۔ اس کے بعد پھر ظاہر سے بات ہے اس وقت حضرت ابو طالب علیہ السلام کا ظاہری جو جاوشم تھا وہ بہت زیادہ تھا، تو کوئی ان سے کچھ بول نہیں پایا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر ایک مختصر سی تقریر کی جو میں آپ کی خدمت میں تاریخ تبریہی کے حوالے سے پیش کرتا ہوں کہ رسول خدا نے کہا، اے فرزندان عبد المطلب، خدا کی قسم میں نہیں جانتا کہ عرب میں کوئی جوان اس چیز سے بہتر کوئی چیز لایا ہو جو میں لے کر آیا ہوں۔ میں تمہارے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی لایا ہوں، اور خدا نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اس بھلائی کی طرف تمہیں دعوت دوں۔ تم میں کون شخص ہے جو اس سلسلے میں میرا معاون اور مددگار بنے، جو میرا معاون، میرا مددگار بننے کے لیے تیار ہو؟ میں وعدہ کرتا ہوں، اب جملوں پر غور کیجیے گا، تاریخ تبریہ یہ ہماری کتاب نہیں ہے، آپ جملوں پہ غور کیجیے گا تو آپ کو ملے گا کہ رسول خدا نے فرمایا، میں وعدہ کرتا ہوں جو بھی اس وقت کون ہے تم میں سے جو میرا معاون اور میرا مددگار بنے؟ پھر رسول خدا فرماتے ہیں میں وعدہ کرتا ہوں کہ وہی میرا بھائی، میرا وصی اور میرا جانشین ہوگا، یعنی میرا خلیفہ ہوگا، جو اس وقت دعوت ذوالعشیرہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کرے گا، وہی رسول خدا کا خلیفہ، ان کا جانشین، ان کا وصی ہوگا۔ رسول خدا نے جب یہ کہا اس وقت کس کی آواز بلند ہوئی؟ ایک ہی آواز تھی، اور وہ مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام کی آواز تھی کہ مولا کائنات نے کہا کہ میں آپ کی مدد کرتا ہوں، میں تیار ہوں آپ کی مدد کرنے کے لیے۔ جب رسول خدا نے مولا کائنات علیہ السلام کی آواز سنی تو انہیں بٹھا دیا، مطلب ابھی تو بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی ان میں سے بڑے۔ رسول خدا نے پھر پوچھا، پھر کوئی نہیں اٹھا، پھر مولا کائنات تھے، پھر پوچھا، پھر تیسری دفعہ پھر کوئی نہیں اٹھا، پھر اکیلے مولا کائنات علیہ السلام تھے۔ تو اس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یقیناً یہ میرا بھائی، میرا وصی اور میرا جانشین ہے، تم سب کو لازم ہے کہ اس کی بات مانو اور اس کی اطاعت کرو۔ یعنی امیر المومنین علیہ السلام کی خلافت بلا فصل کا پہلا اعلان غدیر میں نہیں ہوا ہے، بلکہ خود دعوت ذوالعشیرہ میں ہوا۔ اس وقت کئی سارے کفار قریش نے اس کا ایک مذاق بنانے کی کوشش کی، حضرت ابو طالب سے بھی کہا کہ اب تم اپنے بیٹے کی اطاعت کرنا، اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ، لیکن بہرحال حقیقت یہی ہے کہ اس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جسے اپنا وارث، اپنا خلیفہ، اپنا جانشین بنایا وہ امیر المومنین علیہ السلام کی ذات والا صفات تھی۔ بہرحال انشاءاللہ آئندہ آپ کی خدمت میں اور باتیں بھی اس حوالے سے پیش کی جائیں گی۔ باقی دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔